بنیاد اچھی ہوگی. اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں عطا کی ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ دینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا. جو جھکتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ کراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج. میرے بھائی یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا. 2 شے گزر چکے ہیں، تیسرا شہر جاری ہے. گنتی کے ایام ہیں، چند دن ہے، یہ ایام گزر جائے ہیں، لیکن جو زندگی ہے جب تک سانس چل رہی ہے ہمیں ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزارنا چاہیے. میرے بھائیوں یہ وقت بڑا قیمتی ہے، ماشاء اللہ اتنی بڑی آبادی ہے، سارے احباب سحری کے لیے اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو غفلت کی نیند ہو جاتی ہے. تو یہ جو غفلت کی نیند ہے اسے ترک کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو پھر صرف روزے کا حکم نہیں ہے، نماز کا بھی حکم ہے. بار بار نماز کی تلقین کی ہے. رمضان کا روزہ تو سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے، تو اگر اس مہینے سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، اپنی عادات کو تبدیل نہیں کیا، تو پھر کیا فائدہ ہمارے روزہ رکھنے کا؟ اگر روزہ رکھ کے ہمیں نماز نہیں پڑھی، اپنا وقت غفلت میں گزار دینا ہے. میرے بھائیوں اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سحری کر کے مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کریں. الحمدللہ ہم نے وقت کو بھی مختصر رکھا ہے. جماعت کا وقت اذان سے کچھ منٹوں کے بعد رکھ دیا ہے کہ جو بھائی نیند کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں ان کا زیادہ وقت نہ گزرے، ہم جلدی نماز پڑھ کے ان کو نیند کا موقع بھی دیں. تو پھر بھی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے غافل رہے تو پھر وہ بندے کی تو نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن پتہ نہیں کب کسی کو موت آنی ہے. تو اس سے قبل کہ موت آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لو. حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ایک پڑوسن تھی، اس کے بیٹے کو پولیس اٹھا کر دی، بڑی پریشان ہوئی. تو حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دربار میں آئی تو کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو پولیس لے گئی ہے، تو پتہ نہیں وہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کرے کہ میں بڑی پریشان ہوں، میری سفارش کرے، مدد کرے. اب اٹھے، مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے لگے. اب نماز پڑھتے ہوئے کچھ وقت گزر گیا تو اس عورت نے آواز دی، حضرت جلدی کریں، کہیں وقت کا حکم نہ میرے بیٹے کو سلاخوں کے پیچھے نہ کر دے. آپ جب نماز مکمل ہوئی آپ نے کہا بی بی میں تیرے کام نہیں لگا کرنا ہو. اتنی بات کہنی تھی کہ اس عورت کی خادمہ آئی، اس نے آواز دی کہ بی بی جی گانا آ جائیے، آپ کا بیٹا واپس آ جائے. جب بھی ہمارے اسلاف جو ہے ان کا یہی طریقہ ہے کہ کسی کو کوئی بھی پریشانی آئی تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو. جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، رب راضی ہوا تو معاملہ آسان. آج ہم مشکلات کا شکار کیوں ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے ہم نے غرور اور تکبر شروع کر دیا. یہ تکبر کی علامت ہے کہ ہم آواز سنتے ہیں اذان کی، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اللہ کے آخری رسول ہے، اس بات کی گواہی دیتے ہیں. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک. یہ کلمات سنتے ہیں لیکن ہمارا ڈھیٹ پن ہے کہ ہم تکبر میں مبتلا ہے. اذان سن لی لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کو نہیں چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے نہیں آئے. تو جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہم مشکلات میں شکار. کیسے آسانیاں مل سکتی ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، اس کے قبضے میں ہر ایک چیز ہے، وہ جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے موڑ سکتا ہے. پھر میری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم اس کے حکم کی نافرمانی کریں؟ جب
مسلسل نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی پکڑ لیا۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا باغبان آپ کے پاس آیا، مالی آیا باغ کا، تو وہ کہتا ہے کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، خیر سالی پڑ گئی۔ آپ نے فوراً مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو دعا کی۔ اس کے بعد اسے پوچھا دیکھو آسمان میں کچھ نظر آیا؟ وہ کہتا نہیں نظر آیا۔ پھر دوبارہ نماز نہیں پڑھی، پھر پوچھا، اس نے کہا نہیں نظر آیا۔ پھر دوبارہ نماز نہیں پڑھی، پھر تیسری مرتبہ نماز کے بعد اس نے کہا چھوٹی سی بادل کی ٹکڑی نظر آئی ہے۔ آپ دعا میں مشغول ہو گئے، قریب تھا کہ آپ منہ پر ہاتھ پھیرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت فرما دی، برسنا شروع ہو گئی۔ آپ نے اسے کہا کہ میرا گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک برس رہی ہے۔ وہ چکر لگا کے آئے تو انہوں نے کہا اس حدود سے